إلا ما
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن
سائنس ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارے وزیر اطلاعات کی ایپ بھی اور اس کی سائنس بھی گلی کی گلی رہ گئی، اور اپنے ہی وزراء کو اس ایپ کو اور سائنس کو ماننے سے انکاری ہوئے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی بے شمار آدھی، تو اس آیت کے تحت میں ذکر کروں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں تو اس کے لیے مجھے، آپ کو اور ہم سب کو یہ پوری کوشش کرنا ہوگی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے۔ ایسا اسلام اللہ نے قبول نہیں کرنا کہ جہاں مرضی آیا تو ہم اسلام پہ عمل کرنے بیٹھ گئے، اور جہاں مرضی آئی ہم منمانیاں کرنے لگ گئے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کر رہی۔ آج پوری امت زوال پذیر ہے اور پوری امت آج زوال کا شکار ہے۔ کبھی ہم یہود و نصارہ کو بلیم کرتے ہیں، کبھی جناب ہم حضور و یہود کو بلیم کرتے ہیں کہ اگر آج ہم ذلیل اور خوار ہیں تو اس کی وجہ امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا دیگر دنیا میں کافر ہیں، اور جبکہ اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا اگر ہم ذلیل اور خوار ہیں اور ناکام ہیں، اور اگر آج ہمیں عزتیں حاصل نہیں ہیں، جبکہ ایک وقت وہ بھی تھا مدینہ طیبہ پر بادل مدینہ طیبہ پر آئے، مگر وہ بادل بغیر مدینے پر بس سے گزر گئے۔ حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے بادل، زمین پہ جہاں برسنا چاہتا ہے برس، تو جہاں بھی برسے گا وہاں جہاں بھی فصل ہوگی وہ فصل ضرور مدینہ طیبہ میں پہنچے گی، اس لیے کہ دنیا کے کونوں کونوں میں مسلمان موجود تھے، اس لیے کہ جہاں بھی بادل برستا اور جہاں بھی کھیت اگتے، فصل اگتی، مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے خراج اور مال غنیمت مدینہ طیبہ میں پہنچتا۔ تو ایک وہ وقت تھا عزتوں کا، اور آج ایک یہ وقت ہے، اور ہماری ذلتوں کی وجہ کیا ہے کہ میں اور آپ اسلام پہ پورے کے پورے عمل پیرا نہیں ہوتے اور شیطان کے قدموں کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تمہاری پیدائش ہم نے مرد اور عورت سے کی، اور وہ ہم سب کا باپ آدم اور ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام۔ اس لیے کسی گورے کو، کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، اس لیے کسی عربی کو، کسی عربی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، اس لیے کسی پٹھان کو، کسی سندھی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ کے ہاں تو اس کا درجہ ہے جو اللہ سے زیادہ تقویٰ، اللہ کا زیادہ ڈر رکھنے والا ہے۔ تو جب ہمارا باپ ایک، ہماری ماں ایک، ہم مسلمان، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھائی چارہ پیدا کریں، محبت اور پیار سے رہیں، عفو درگزر سے اور برداشت سے کام لیں، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ تو جب ہم اسلام پہ پوری طرح عمل کریں گے اور خود کو ایک ماں باپ کی اولاد سمجھ کر، جو کہ حقیقت بھی ہے، ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے تو اللہ ہمیں یہاں بھی کامیابیاں دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قبر و آخرت کے اندر بھی کامیاب و کامران فرمائے گا۔ تقبل اللہ منا ومنکم سائر الاعمال كلها وانتم بخیر۔